ضلع خزدار کا ایریا زہری، جہاں پہ ایک عرصے سے سیکیورٹی فورسز اور جو عسکریت پسند ہیں ان کے درمیان رسا کشی چل رہی ہے، جنگ عروج پر چلی گئی۔ اگلے اے سی وہاں کے جو ہے نا وہاں جاتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ جاؤ گے نہیں، زمین پر ہوں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ جب آپ پاکستان کی فوج کو ٹائم دے دیتے ہو نا، پھر یہ تو طے ہے کہ ریئیکشن آئے گا اور بڑا خطرناک ریئیکشن آئے گا۔ پھر اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی یہ کی ہوئی تھی کہ بائی روڈ جس طرح پہلے آئے ہیں اب ایسے ہی فوج آئے گی۔ اب اتنا بارود انہوں نے بچھایا ہوا تھا کہ جیسے آئیں گے، پچھلی دفعہ تو کچھ نہ کچھ بچ کے نکل گئے، ایک بھی اس دفعہ ہم نے نہیں چھوڑنا تھا کہ ہم وہ کریں کہ ہم ان پہ سبقت لے گئے ہیں، مزید اپنی پاپولیرٹی کو ہم بڑھا دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس دفعہ روڈ کو نہیں چنا کہ سیدھا نہیں جانا، ان کو بھی پتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ میدانوں سے گھسنا شروع کر دیا اور ٹینکوں کے تھرو گئے۔ تو کلیم کیا گیا کہ 3 ستمبر کو وہاں سے کیا ہوا؟ کنٹرول سنبھال کے سیکیورٹی فورسز کرفیو نافذ ہو گیا۔ جیسے ہی ہو گیا، اگلے دن انہوں نے دیکھا نواب ثناء اللہ زہری صاحب کے جو مشیر ہیں فرزند امیر حمزہ زہری، وہ پہنچ چکے ہیں انجیرہ، خزدار وغیرہ۔ سیکیورٹی فورسز والوں نے تو کام کر دیا، اب نوابوں سرداروں کو وہ مقام اب نہیں رہا ہے۔ کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کور کمانڈر بلوچستان جو ہیں راحت نسیم صاحب وہ گئے، اور جو کمانڈنٹ ہے خزدار ایریے کے وہ ان کے ساتھ تھے، وہ گئے اسی زہری میں، اور وہاں لوگوں سے ملے، وہاں پہ نماز جمعہ ادا کی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یار فوج سے لاکھ گلے شکوے ہیں، لیکن اس میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریشنل اپروچ کو مانتے ہیں، جو دلیل کو مانتے ہیں، جو اپنی غلطیاں بھی مانتے ہیں۔ تو موجودہ کور کمانڈر صاحب جو گو کہ اب ان کے دن بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنے تشدد پسند آدمی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ مزید علاقے زہری بنانے سے بچانے کے لیے لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب کی جذباتی تقریروں سے نکلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب زمین حقائق بہت کچھ اور ہے۔ اس طریقے سے آپ آئے دن نیٹ کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ بھی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ کے علاوہ پورا بلوچستان بے وقوف اور پاگل ہے، یہ ذہنیت سے نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں خصوصاً ضلع خزدار کا ایریا زہری، جہاں پہ ایک عرصے سے سیکیورٹی فورسز اور جو عسکریت پسند ہیں ان کے درمیان رسا کشی چل رہی ہے، جنگ عروج پر چلی گئی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ کرفیو کا کیا سما ہے؟ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سال کے شروع میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بی ایل اے والے گئے زہری میں، وہاں پہ تھانے کو آگ لگا دی، بینک سے پیسے لے گئے، اس کو آگ لگا دی، نادرا کو آگ لگا دی۔ پھر اگلے اے سی وہاں کے جو ہے نا وہاں جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے لیے مطلب زہری کا خصوصاً سب ڈویژن بنا دیا گیا، اے سی ہے لیکن اے سی صاحب جو ہے نا خزدار میں بیٹھتے ہیں۔ جب آپ جاؤ گے نہیں، زمین پر ہوں گے نہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ پھر اسی طرح آپ کو باقی سیکیورٹی فورسز ایف سی ہے دوسرے، وہ باقی جگہوں پر تو تھے، وہاں پہ نہیں تھے۔ تو ایک ایزی وے تھا، تھانہ تھا، اس میں بھی پرامن علاقہ تھا، لوگ سوچ بھی نہیں رہے تھے یہاں ایسا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیویز والے بھی تھے، ان کا زیادہ انٹرسٹ تھا کاروبار میں یا کھیتی باڑی وغیرہ میں۔ تو انہوں نے وہاں پہ کیا کیا، جب یہ کاروائی وہاں پہ انہوں نے کی بی ایل اے والوں نے، اس کے بعد ان کو ہوش آیا کہ یار اب تو کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر لیویز معطل بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد اگلے دن گئے بھی آرمی والے بھی، ایف سی والے بھی، ڈی سی بھی، باقی لوگ بھی گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان سب کو ہوش آیا۔ اچھا یہ چیز چلتی رہی، دوبارہ یہ آ گئے کہ انہوں نے وہ کر کے وہ نکل گئے، اپنے ساتھ کوئی گاڑیاں واڑیاں بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگست میں نا
ایف سی کی ایک بڑی کانوائی جاتی ہے کہ بھائی زہری جا رہے ہیں. راستے میں انہوں نے مطلب آپ یہ دیکھو کہ ان کو مل گئے تھے کافی ٹائم، کافی مہینے ان کو مل گئے تھے. انہوں نے بڑا چن چن کے، تو اب ان کو ان کی انٹیلیجنس بی ایل اے یا بی ایل ایف کی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ان کی خبریں مل جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ کارروائیاں بڑے لیول کی ہو جاتی ہیں. سیکیورٹی فورسز کی جو کانوائی جا رہی ہوتی ہے، بسوں کو وہ آ کے سوسائڈر بن کے اٹیک کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مخبری ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. دوسرا، انہوں نے ایسی ریکروٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ کوئی اب پہاڑ میں نہیں، اب زمین پہ کوئی اس میں چل رہا ہے اور عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بس اس کو مشن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ مجید برگیڈ میں اس میں کرنا ہے، تو پتہ ہے کہ بھائی کانوائی آ رہی ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے ہاں بھائی یہ کانوائی آ رہی ہے یا آج آپ نے اٹیک کرنا ہے، بس تیار رہو. تو مینٹلی تو اس پہ اتنا کام کیا جا چکا ہوتا ہے نا، تو وہ ریڈی ہو جاتا ہے. اور یوں ہوتا ہے. نوشکی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تربت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو اب چیزیں کافی ٹینس تھی. تو ایف سی والے جب وہاں گئے، ان پہ ایک بڑا خطرناک اٹیک ہوا، بہت بڑا اٹیک ہوا. پھر ان کو پیچھے موو کرنا پڑ گیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا، پھر کہہ رہے تھے کہ ہاں بھائی اب لے گئے ہیں، اب انہوں نے کنٹرول بالکل سنبھال لیا ہے، اب تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. تو ایف سی والے پیچھے ہٹ گئے. ان کا بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت لوگ جان کی بازی ہار گئے، کوئی شک نہیں ہے. پیچھے موو کیا، کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو بھانپتے ہوئے نا کہ ابھی ہم نے اٹیک کیا ہے، بی ایل اے نے کیا کیا، بی ایل اے نے اپنی چیک پوسٹیں بنانا شروع کر دی زہری میں. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے وہ کر کے انہوں نے اپنی پالیسی جاری کر دی. وہ پھر وہاں پہ جو ہے نا گشت کرتے تھے. پھر ساتھ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی آئندہ اس علاقے میں کیا ہوگا، نوابوں کے فیصلے امپوز نہیں ہوں گے، منشیات کا وہ نہیں ہوگا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایک امپریشن یہ شو کرنا تھا کہ بھائی ہم ریاست کے مقابلے میں ہم آپ کو اچھا نظام دے رہے ہیں نا. انہوں نے یہ چیز کرنے کی کوشش کی. اچھا، پھر صورتحال یہاں پر وہ ہو گئی کہ لوگ جب جاتے تھے گھروں میں، تو اگر ان کے ساتھ کوئی آس پاس کا مطلب کلات کا ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا تھا یا کوئی رشتہ دار بھی جاتا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے ابھی آئے ہو، اب دوبارہ آپ نے نہیں آنا. لوگوں نے کہا یار یہ کیا عذاب ہے کہ بھائی اب کہنے کو تو آپ متحدہ بلوچستان والے ہو اور ادھر سے اس خزدار والے کو بھی نہیں آنے دے رہے ہو، کلات والے کو بھی، مستونگ والے کو بھی. اب جو بی ایل اے والے انصر تھے وہ یہی تھے کہ بھائی کہیں ہمیں یہ نہ لگے کہ اس میں کوئی انٹیلیجنس کے لوگ آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے زہری کو اپنا ایک بیس کیمپ بنا کے چلانے کی کوشش کی، اور مہینہ ڈیڑھ آپ سمجھیں کہ پراپر چلانے کی اپنے وہ امپوز کیے، اپنے جھنڈے وہاں پہ لگا دیے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر کیا تھا، میجورٹی، کیونکہ یہ ایریا کیوں ان کے ہاتھ میں چلا گیا، سوال یہی ہے نا. وجہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے اور بڑا کرٹیکل پہاڑی سلسلہ ہے. آپ کو میں اکثر پہلے بھی جو گوریلا وار ان کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ گوریلا وار ہمیشہ وہاں لڑی جاتی ہے جہاں پانی ہوگا، جہاں پہاڑ ہوں گے، جہاں جنگلات ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہوا، تو ان کو تو آئیڈیل لوکیشن ملی ہوئی ہے، پہاڑوں والا سلسلہ اور لمبا سلسلہ، اور پھر وہ بڑی لمبی پٹی ہے، ایزیلی وے میں نکل بھی جاتے ہیں. تو اسی وقت میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ پاکستان کی فوج کو ٹائم دے دیتے ہو نا، پھر یہ تو طے ہے کہ ریئیکشن آئے گا اور بڑا خطرناک ریئیکشن آئے گا. پھر اب انہوں نے اپنی سٹریٹجی یہ کی ہوئی تھی کہ بائی روڈ جس طرح پہلے آئے ہیں اب ایسے ہی فوج آئے گی. اب اتنا بارود انہوں نے بچھایا ہوا تھا کہ جیسے آئیں گے، پچھلی دفعہ تو کچھ نہ کچھ بچ کے نکل گئے، ایک بھی اس دفعہ ہم نے نہیں چھوڑنا تھا کہ ہم وہ کریں کہ ہم ان پہ سبقت لے گئے ہیں، مزید اپنی پاپولیرٹی کو ہم بڑھا دیں. تو پھر فوج بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 80 سے مسلسل ہی جنگیں ہی لڑتی آ رہی ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس دفعہ روڈ کو نہیں چنا کہ سیدھا نہیں جانا، ان کو بھی پتہ تھا. انہوں نے کیا کیا، میدانوں سے گھسنا شروع کر دیا اور ٹینکوں کے تھرو گئے تاکہ کوئی مائن شائنس کا بھی اثر نہ ہو. پھر زمینیں تھیں ان کے اندر گئے تو لوگوں کو کافی وہ بھی تھا زمینوں کے اندر سے وغیرہ وغیرہ. تو ظاہری بات ہے انہوں نے موو تو کرنا تھا. تو کچھ ایسی شکایتیں بھی آئیں کہ کوئی بمباری ہوئی ہے، کوئی لوگ مر گئے. بی وائی سی والوں کی آپ نے پریس ریلیز دیکھی ہوں گی، وہ میں نے رپورٹ بھی کی ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ بھی سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کی اس میں مرے عام آدمی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. دل ہمارا
सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के मरने पे या दूसरी साइड के मरने पे दिल नहीं करता। नौजवान लड़के हैं, एक ही मुल्क है, एक ही हुआ है। लेकिन फिर भी चलो, एक ने कानून को बिल्कुल बाईपास किया हुआ है, दूसरा कहता है हमने लॉ एंड ऑर्डर वो रखना है, तो होता है। लेकिन इस आड़ में कोई भी एक भी मजलूम मारा जाए वो बदतरीन ज्यादती है दोनों फरीकों की जानिब से। ठीक है, एक मार रहा है, दूसरा कहता है कि हम तो दूसरे को मारने के लिए गए, ये जद में आए या कोलेटरल डैमेज, तो यहाँ पे एक रिवायत ही बन चुकी है ना, अनफॉर्चुनेटली। तो ये कुछ होता रहा। तो यूं समझें कि 25 सितंबर से कार्रवाई शुरू हुई थी। 25 सितंबर को गए, उन्होंने वहां पे ऑलमोस्ट 3-4 दिनों में क्लियर किया। फिर 30 सितंबर को फिर आपने शफीकुर रहमान मैंगल साहब हो गए, बाकी जो उनसे रिलेटेड जो सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब समझे जाते हैं लोग, उनके बयानात भी आप लोगों ने सुने कि हाँ, ज़हरी में इन्होंने फितनतुल हिंदुस्तान है, पता नहीं क्या, अस्करियत पसंदों के अजीब अजीब नाम इन्होंने शिद्दत पसंदों के रखे हुए हैं, तो कोई पता नहीं है। अच्छा, वो फिर इनको कहते हैं कि ये फितनतुल पंजाब है, ये डेथ स्क्वाड हैं, ये क्या हैं। तो इनकी एक दूसरे के खिलाफ मतलब गोला बारूद वैसे भी चलता रहता है और ज़बानी भी चलता रहता है। तो हमारा वो है कि हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। तो ये हुआ, तो क्लेम किया गया कि 3 सितंबर को वहाँ से क्या हुआ, कंट्रोल संभाल लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अब 30 सितंबर से लेके आज तक वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, चेकिंग होती है। ज़ाहिर बात है, इस अरसे में जो था, उन्होंने इंटेलिजेंस के लोग तो इनके हर जगह होते हैं, तो होगी। दरमियान में एक शिकायत भी आती है कि कोई खातून भी उठाई गई है। तो हमने जो मकामी सोर्सेज हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है, जाते हैं, चेकिंग करते हैं घरों की, फिर जिन लोगों पे शक होता है नाम नोट भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्करियत पसंद अपने साथ ले गए। क्यों, एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर नौजवान हैं, फिर पेरिफ्रीज में रह रहे हैं, तो वो उनको आइडियल बना के पेश करते हैं। तो फिर और फिर जहाँ पे वो अपना कंट्रोल संभाल लें तो फिर लोगों को अपने साथ मिलाना और उनके लिए ईजी हो जाता है। अब वो क्या कर रहे हैं, घर घर जाके हर बंदे का, हाँ भाई कितने बच्चे हैं, क्या हिसाब है, क्या किताब है, तो आके वो ये सर्वे कर रहे हैं ताकि पता चले कितने लोग उस तरफ चले गए हैं, किस किस के चले गए हैं, ताकि एक वो भी क्लियर हो और उसी अंदाज में फिर कार्रवाई भी हो कि कितना डैमेज हुआ है, किस तरीके से चीज़ों को दोबारा मर्ज ट्रैक पे लाया जाए। इस दौरान लोगों को ले जाते हैं, तफ्तीश भी की जाती है, कई लोगों को ले गए, घर कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। लेकिन कुछ लोग हैं, उनके अहले खाना हम भी, मैं अब मुल्क से बाहर हूँ तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह वो नहीं कर पाया, देर भी है कि हमारे लोग लापता हुए हैं। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, न BLA से है, न BLF से है। हाँ, हमारे भाई हैं या हमारे बेटा है, वो जज्बाती तकरीर ज़रूर करता था, गिले शिकवे करता था, लेकिन ताल्लुक़ किसी ग्रुप से नहीं है, उसको उठाया हुआ अभी तक वो नहीं आ रहे। तो उनकी प्रेस रिलीज़ें BYC या बाकी जगहों पर भी आप देख रहे होंगे। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस वालों से, इंटेलिजेंस वालों से ये गुजारिश ज़रूर है कि अगर कोई सख्त तकरीर करता है उसको लापता कर देना कोई हल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, वो फरीक और आप फरीक, आपका हमारा दिल नहीं चाहता आप लोगों की लड़ाई में भी कि हम वो करें, किसी इंसान के मरने पर कोई जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, ठीक है। लेकिन आम लोगों को या जो कानून के दायरे में रह के काम कर रहा है, थोड़ी सख्त बात कर रहा है, उसको उठाना जुल्म है, ज़्यादती है। उसका कोई वो है तो उसको अदालत में प्रोड्यूस करें, उसके जो केस बनता है वो करें, ये ज़्यादती होगी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। तो वो जो खातून थी उसको भी कोई घंटों बाद दोबारा छोड़ दिया गया, कह रहे थे तफ्तीश मतलब चलती रहती है, तफ्तीश हो रही है। और इसमें साथ ये भी गुजारिश है कि किसी की इज्जत नफ्स मत जरूर न करें, ऐसा करेंगे दोबारा सिंपैथी दूसरे ग्रुप की जानिब जाएंगे। तफ्तीश का प्यार का तरीका होता है, आपका कोई वो है आप वो करें। और ज़ाहिर बात है, जहाँ पे उनकी डोमिनेंसी होगी तो लोग आम आवाम बेचारे कहाँ किसी के खिलाफ जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें माइंडसेट में रखनी है। अच्छा, थोड़ा पहले के जिक्र करूँ, पहले ये हुआ कि कर्फ्यू नाफिज हो गया। जैसे ही हो गया, अगले दिन उन्होंने देखा नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के जो मुशीर हैं फर्जंद अमीर हमज़ा ज़हरी, वो पहुंच चुके हैं, जीरा खुशदार वगैरह, क्योंकि
سیکیورٹی فورسز والوں نے تو کام کر دیا، اب نوابوں سرداروں کو وہ مقام اب نہیں رہا ہے۔ اب عسکریت پسندوں میں پہلے جو یہ تنظیمیں نوابوں کے تھرو چلتی تھی، اب عسکریت پسند جو ہے نا ان کی لیڈرشپ بھی مڈل کلاس آ گئی ہے، تو وہ ان پر تو اور زیادہ سوختہ ہوتے ہیں سرداروں نوابوں پر، تو اس لیے یہ لوگ بھی نہیں جاتے تھے۔ میری معلومات کے مطابق نواب صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ خبردار جب تک صورتحال کلیئر نہیں ہوتی آپ لوگوں نے نہیں جانا۔ یہ ہو گیا ایک سلسلہ۔ تو وہ گئے، پھر لوگوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ یار کرفیو ہے، کھانے پینا کا سامان نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ، تو اگلے دن میرے خیال میں 1 گھنٹہ پھر آگے 12 سے 4 کر دیے گئے۔ ابھی ریلیکس ہیں، مطلب 8-9 سے لے کر 5 بجے تک بازار بند ہوتی ہیں، اس کے بعد بازار کھلا ہوتا ہے، اس کے بعد بند ہوتی ہیں، مطلب دن کا آپ کے پاس وہ ہیں، کوئی چیز لینی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ہاں، لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی ہے۔ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ وڈ میں کوئی تبلیغیوں کا اجتماع ہو رہا ہے تو لوگوں کے نام لکھ کے اس کی جانب چھوڑا جا رہا ہے، ویسے نہیں چھوڑا جا رہا، اس کو بھی ایزی کیا جائے۔ کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کور کمانڈر بلوچستان جو ہیں راحت نسیم صاحب وہ گئے، اور جو کمانڈنٹ ہے خزدار ایریے کے وہ ان کے ساتھ تھے، وہ گئے اسی زہری میں، اور وہاں لوگوں سے ملے، وہاں پہ نماز جمعہ ادا کی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یار فوج سے لاکھ گلے شکوے ہیں، لیکن اس میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریشنل اپروچ کو مانتے ہیں، جو دلیل کو مانتے ہیں، جو اپنی غلطیاں بھی مانتے ہیں۔ تو موجودہ کور کمانڈر صاحب جو گو کہ اب ان کے دن بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنے تشدد پسند آدمی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے دنوں کے مہمان ہوں، ہفتے 10 دن کے یا زیادہ سے زیادہ مہینے کے، لیکن یہ ہے کہ بھائی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، کتابیں تھوڑی بہت پڑھتے ہیں، زمینی حقائق دیکھے ہوئے ہیں، تھوڑا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، تو ظلم زیادتی اس پر کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ ہاں لوگ جذباتی ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو ان ڈیپتھ اگر آپ جو ان سے ملے ہیں یا تھوڑا بہت صورتحال کو جانچتے ہیں تو وہ کوئی اتنے تشدد پسند انسان نہیں ہے، جو کہ خوشائند ہے، اور یہی ایک بڑے لیول کے کمانڈر کو ہونا بھی چاہیے۔ چیف صاحب کو اس سے زیادہ بڑا دل رکھنا چاہیے۔ تو کل وہاں پہ وہ گئے، اور لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ناظرہ بھی بحال ہوگا، دوبارہ یہاں پہ تھانہ بھی بحال ہوگا، سیکیورٹی فورسز بھی یہاں پہ ہوں گی، تو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ تو خدا کرے ایسا ہی ہو اور یہ جلد سے جلد ہو۔ لیکن ساتھ یہ ہے کہ اگر دوبارہ آپ نے وہ ایک چھوٹا تھانہ پہلے لیویز تھی اب ختم کر کے اگر آپ نے پولیس وہ کر دی تو کچھ وہ رہے گا، صورتحال وہی ہوگی۔ تو کل کسی گروپ میں بات بھی چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ لیویز کو جتنا بدنام کیا گیا، صرف اس کو دہشت گرد قرار دے کے ان پہ پابندی نہیں لگا دی، باقی تو لیویز کو کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، لیویز کو پولیس میں ضم کیا۔ تو یہ جو پولیس والے ہیں کوئٹہ میں دھماکے کیوں نہیں رک رہے؟ پھر ان کو لیویز کو چلو آپ ایریا دے دو، پھر یہ جو بڑے ہی ہمارے پیارے ہیں نا پولیس والے، ان کو آپ بھی ایریاز میں بھیج دیں، پھر آپ ٹیکل کروا لیں۔ تو چیزیں بڑی نوعیت کی ہیں، بڑے ایکسٹریم کی ہیں، تو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن خیر اب مقتدرہ ہے، وہ جو فیصلے کرتی ہے ہو جاتے ہیں، میں اور آپ جتنا بھی کہیں ہماری اس طرح نہیں مانی جاتی، نہ سنی جاتی ہے، لیکن حل یہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیز خوشائند ہے کہ کور کمانڈر گئے ہیں، وعدے وعید ہوئے ہیں، امید ہے چیزیں نارملائز ہوں گی۔ لیکن 2-3 باتیں اہم ہیں، سب سے اہم کہ وہاں پہ اگر سیکیورٹی فورسز والے آپ بڑی تعداد میں نہیں رکھیں گے، کیمپ ان کے ہیں، زمینیں ان کی ہیں، دوبارہ یہ صورتحال ہوگی۔ نمبر 2، اے سی جو زہری کا ہے وہ وہاں نہیں بیٹھے گا، یہی صورتحال ہوگی۔ جب تک آپ پابند نہیں کریں گے، وہ خزدار میں بیٹھ کے باتیں تو لیتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ایریا زرخیز ایریا بھی ہے، لوگوں کی کپاس کی فصل تیار ہے، سبزیاں تیار ہیں، مہربانی کر کے ان لوگوں کا پورا سال اسی چیز میں نکل جاتا ہے، یہی ان کی کمائی ہوتی ہے۔ تھوڑا چیزیں ریلیکس کریں تاکہ وہ لوگ اپنا مارکیٹ میں اپنی چیزیں لے جا سکیں، اپنی کمائی کر سکیں، اور اس جنگ میں کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے تو حکومت کو چاہیے ازالہ کرے، پتہ چلنا چاہیے زہری کے عوام کو کہ واقعی ان کی حکومت ہے، حکومت ان کی ہے، اور حکومت ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، جس کا کسی بھی مد میں کوئی نقصان ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی خبر ہے زہری کے لیے کہ کور کمانڈر گئے ہیں، زمینی حقائق دیکھے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔
ٹھیک ہے، تو پھر کہا بھی کہ ہاں یہ BLA والے کہہ رہے تھے، یہ پروپوگنڈا چل رہا تھا تو کہ ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ان کا وہ ہے وہ ہے، تو پہلے تو تھا نا ان کے ہاتھ میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کیوں تھا، کس کی نااہلی تھی، یہ ضرور وہ ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے برگلا کے اپنے پاس کیوں لے کے جا رہی ہیں، یہ بھی ہوا ہے۔ زمینی حقائق ٹھیک کرنا ہوں گے، لوگوں کا سسٹم پہ اعتماد بحال کرنا ہوگا، بہت زیادہ یہ فارم 47 والی گیم سے نکلنا ہوگا۔ یقین جانیے عوام جس کو لانا چاہتی ہے، جو ان کا وہ ہے، آپ فارم 45 والوں کی حکومت ہوتی نا، ایک بڑی میجورٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی، لوگ جاتے کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ اب جو ان کا 100 ووٹ کا کیلیپر نہیں ہے، وہ وزیر بنے ہوئے ہیں، تو پھر لوگ ظاہری بات ہے سسٹم سے مایوسی ہوں گے نا۔ تو مزید علاقے زہری بنانے سے بچانے کے لیے لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب کی جذباتی تقریروں سے نکلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب زمینی حقائق بہت کچھ اور ہے، اس طریقے سے آپ آئے دن نیٹ کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ بھی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو، آپ کے علاوہ پورا بلوچستان بے وقوف اور پاگل ہے، یہ ذہنیت سے نکلے، ٹھیک ہے؟ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا، اگر اپنی رسپیکٹ چاہیے، اپنا عہدہ بحال رکھنا ہے، تو لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ جو پیسہ آپ کے پاس ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ لیکن خیر کیا بولیں، یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ کلچرل کے پروگرام جو ہے نا، جو پروموٹ کرنا ہے، ٹوریزم لانی ہے، وہ الحمدللہ آپ اسلام آباد میں آ کے کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہر وہی ٹیڑھی ہے۔ تو ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، خدارا کچھ رحم کریں صوبے پر، کچھ زمینی حقائق کو دیکھیں۔ ظلم و جبر سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو بندوق سے فتح کرنے کے بجائے الفاظ سے فتح کرنا سیکھیں، ان کے دلوں کو فتح کرنا سیکھیں، ان کو اپنا کر دیکھیں تو شاید کوئی بہتری آئے۔ اگر بندوق کے مقابلے میں آپ بھی بندوق لاؤ گے اور پھر عام عوام ادھر سے بھی مرے گی ادھر سے بھی مرے گی، تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ عارضی طور پر آپ ایک دوسرے پر بڑی زور آزمائی کرتے رہے۔ بلوچستان ابھی بھی بہتر ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ مخلص ہو کر کام کیا جائے، مخلص ہو کر عوام کے ساتھ سچ بولا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔